جو ہوگا ادھر تمہاری قبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری قبر میں مولانا کیوں جائے؟ قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے، ادھر جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا، لڈو آئے گا پانی پینے کے لیے، گدا بچھایا جائے گا، یہ سوچا ہے تم نے؟ یہ جو 70 گز موٹا چمڑا ہوگا نا، یہ فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ چمڑا جب جل جائے گا اللہ دوبارہ پھر نیا چمڑا 70 گز موٹا دے دے گا تاکہ اس سے جہنم کا مزہ چکھایا جائے۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ چلائے گا، داروغ جہنم کو آواز دے گا، پیاس شدت کی لگی، الاتش، پانی پانی پانی۔ 1000 سال تک داروغ جہنم بولے گا ہی نہیں کہ کیا بک رہا ہے یہ، اور 1000 سال کے بعد جب داروغ جہنم بولے گا تو پوچھے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا پانی۔ کہا پوچھتا ہوں اللہ سے اس طرح سے کیا اجازت ملتی ہے؟ تو وہ اللہ سے پوچھے گا تو اسے جہنمیوں کے جہنم کا سڑا اور بدبودار پیپ دیا جائے گا گرم گرم پینے کے لیے۔ جہنم کے آگ کے پیالے میں بدبودار پیپ اور خون کھولتا ہوا پینے کو دیا جائے گا۔ جب اس کٹورے کو منہ کے پاس لائے گا فرمایا گیا کہ اس کے چہرے کا گوشت سڑ کر کے اسی پیالے میں گرے گا۔ مجبوراً وہ جب پیے گا اس بدبودار میل کو اور مواد کو اور خون کو تو اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے پاخانے اور پیشاب کے راستے سے بہہ جائیں گی۔ یہ جہنم ہے۔ اگر جہنم کی بدبو اس دنیا میں سوئی کے نوک کے برابر ڈال دی جائے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے۔ جہنمی کو جس زنجیر میں باندھا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ گل کر کے رانگا کی طرح پگھل کے بہنے لگے گا۔ تم نے جہنم کو یہ رفلی لے لیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے۔ یہ زندگی بھی کسی کے باپ کی نہیں، اللہ پاک نے دی ہے، اور جتنے دن کی دی ہے نا اس سے زیادہ کسی کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا پنجہ گلا دبوچ کے روح لے کے جائے گا نکال کر کے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جتنے مہمان آپ کے آئے ہیں سب سے زیادہ دور سے میں ہی آیا ہوں، اور 3 رات سے جگ رہا ہوں۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نعرے کے بھی جلسے کامیاب ہوتے ہیں، بغیر سبحان اللہ کہلوائے بھی لوگ دین کی بات سنتے ہیں۔ سنیے، دین سیکھیے، مذہب سیکھیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، کسی پہ ظلم نہ کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، بڑا حق ہے ماں باپ کا۔ لوگ پیروں کی چپلیں لیے ناچتے رہتے ہیں۔ او لوگوں، ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے، تمہاری جنت تمہارے کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو چاہے آپ علامہ ہو، مفتی ہو، پیر صاحب ہو، پگاڑا صاحب ہو، مرتے دم کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ کس چکر میں ہیں آپ؟
ایک صحابی رسول تھے، صحابی رسول. صحابی کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کا مسلمان انسان لاکھوں سال کی عمر پا جائے، لاکھوں، اور وہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، پھر بھی صحابی نے جو ایک مٹھی اللہ کے راہ میں جو خیرات کی ہے اس کے ثواب کے برابر نہیں ہے. وہ امپورٹنٹ رتبہ صحابی کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے، لاکھوں سال کی عبادت میں وہ ثواب اللہ نے نہیں رکھا ہے. وہ صحابی ہیں. انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ تلقین کر رہے ہیں، آس پاس بیٹھنے والے لا الہ الا اللہ، مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. سرکار کو خبر دی گئی، میرے آقا تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اچھا کوئی بات؟ کہا ان کی ماں ان سے ناراض ہے. کہا بلاؤ اس کی ماں کو. ان کی ماں بلائی گئی. آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں بالکل معاف نہیں کرتی. میرے حضور نے کیا کہا؟ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑی اکٹھا کر لی گئی. فرمایا اس میں آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. کہا صحابہ اس بندے کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دو. تو ماں تڑپ گئی. ماں ہوتی نا. کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا، اور مر بھی گیا تو جنت میں نہیں جہنم میں جلتا رہے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. جیسے ماں نے معاف کیا ویسے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. صحابی کا حال. ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا. 7 مرتبہ. مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ پوری پرکریا جو حج کی 5 دن کی ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے، مگر انہوں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل پورا حج کروایا. آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی کو 7 بار پیدل اپنے کندھے بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی، تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، تیری وجہ سے جو دھکا ماں کو جھٹکا لگا تھا، جو تکلیف اسے پہنچی تھی نا، یہ 7 حج اس جھٹکے کے برابر نہیں ہے. آج دیکھیے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا، اتنے کمینے ہیں، اپنے ماؤں کو لات مارتے ہیں، حضرت ابا کو دھکا مارتے، گالیاں بکتے شیطان اپنے ماں باپ کو، گھر سے نکال کے باہر پھینکتے دیکھا ہے، جوتے چپل مارتے دیکھا ہے. ارے او ملون ذہنیت کے لوگوں، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ تمہاری حفاظت کی. تم پیدا ہوئے، اپنے خون جگر کو پلایا. تو رات میں روتا تھا، پوری رات ماں جاگ کر کے کندھے پہ، سینے پہ، پیٹ پہ لٹا کر نہیں سوتی تھی. پیشاب کر دیتا تو تیرے پیشاب میں وہ سوتی، تجھے سوکھے میں سلاتی تھی میرا شہزادہ، جو ہے آرام سے نیند لے لے. کیا یہ احساس ہمارا مر چکا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ زندہ ہے. جی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں ان کے عمروں میں برکت کی دعائیں مانگا کرو. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. اور یہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے بھی کئی حج کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے عمرے کر ڈالے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ایک کو پیسہ نہیں لگتا ہے، اور حج کی قبولیت کی مہر لگ کے سوا اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ نے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیا ہے. اگر بندہ دن بھر میں چاہے تو 100 حج قبول کر
کا सवाब ले ले। 100 मरतबा देखे माँ बाप के चेहरे को। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है मां बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, मां और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए। बस मां बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी। और वो एक और था, कई हजार साल की उम्र उसको मिली थी, हजरत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीजा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुंचते पहुंचे यूं हिलता है वो। दांत गए, आंख गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, आओ बाओ बकता है, घर इधर है उधर जा रहा, ये बेफ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म। अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी मां ने दूध पिलाया, अपने भाई झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को मां बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी मां और बहन है वही मेरी भी मां बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी मां बाप बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं? इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करे ना करे वो हमारा काम नहीं है। अमल की तौफीक अल्लाह देता, किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं? हां, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही का। बल्लिगू अन्नी वलो आया। तुम एक बात जानते हो, सच्चे से बता दो, समझा दो सामने वाले को। मगर हमारे यहां तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। हां, और तबलीग का अंदाज भी कौन सा ऐसा जलसा है जिस जलसे में आदमी पूरी तकरीर में कम से कम अगर आधा घंटा बोलता है तो 15 मिनट तो वहाबी की ऐसी तैसी करना ही है। बोले इसके बगैर हमारा जलसे ही कामयाब नहीं होता है। अरे हम क्यों किसी का नापाक नाम लेने जाए यार, हम अपनी जबान खराब करने के लिए? है जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, महक हमारा, स्टेज हमारा, माशाअल्लाह गुल है, अकीदत हमारे, जनता हमारी, झंडियां हमारी, शामियाने हमारे, और पूरी रात ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी। क्या है, बाउंसर फेंक रहे हो? ये हालात हमारे। बल्कि यहां तक कहते हैं वहाबी के मुंह में सरिया डाल दो, खौलता पानी डाल दो। जनाब जरा डाल के देखो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा कर सकते हैं आप? कौम को भ्रमित मत करो, नबी के इश्क का चिराग दिल में जलाओ, वलियों से प्यार करो, अल्लाह के वफादार बंदे बन के रहो। ना मां कब्र में जाएगी, ना बाप कब्र में, ना बेटे, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार। अकेले, वो भी अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। मरते ही जब तक मरा नहीं था,
کوئی آدمی 1-2 مہینہ بیمار رہتا ہے تو پورا رشتہ دار گونڈا سے، بستی سے، فیض آباد سے، بارہ بنکی سے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. علماء باوقار، دانشوران قوم و ملت، دور و نزدیک سے آج کی اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت کے لیے جلوہ فرما ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کی عفت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پہلی بار اللہ کریم نے آپ کے اس علاقے میں آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. ابتدائے سخن میں عرض کر دوں، عزیز مکرم نقیب ملت صاحب کی خدمت میں اور آپ سبھی کی، کہ میری تقریر میں کوئی نعرہ وغیرہ مت لگائیے گا. آپ کو صرف سننا ہے اور سمجھنا ہے. دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. گزشتہ 40 سے 45 سال سے لگ بھگ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم اہل سنت والجماعت کے جلسوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. اور پوری رات، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ فجر کی اذان بھی اسٹیج پر ہی ہو جاتی ہے. ویسٹ بنگال، اڑیسہ، بہار، جھارکھنڈ اور مشرقی یو پی کے علاقہ جات میں وہ جلسہ کامیاب مانا ہی نہیں جاتا جس میں فجر کی اذان نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں کوئی نہیں پہنچتا ہے. ویسے بھی ہمارے سنیوں نے نماز تو وہابیوں کو دے دی ہے. بولے ہم نے نیاز لے لیا ہے، نماز ان کو دے دی. اور حالت یہ ہے، جس پہ نماز فرض نہیں وہ پوری دنیا میں گٹھری بنا کے گھوم رہا ہے، اور جس پہ نماز فرض ہے وہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتا.
اور ہمارے ان جلسوں کے ذریعے سے جو ہماری قوم کی اصلاح ہونی چاہیے تھی وہ قریب قریب نہ کے برابر ہے، کیونکہ جتنے بھی خطیب ہمارے تشریف لاتے ہیں وہ تقریر جمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پورا بتائیں گے کہ ہمارے نام کے ساتھ یہ القاب لکھیے تب ہم آئیں گے جلسے میں، اور جب کمرے سے وہ نکلیں گے تو وہیں سے ان کے نام کے نعرے لگنے چاہیے کہ طوفان ملت تشریف لا رہے ہیں۔ تو بڑا المیہ ہے ہماری جماعت کا، اربوں روپے ایئرلی مسلمانوں کے سنیوں کے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، ریفنڈ ہماری قوم کو کچھ نہیں ملتا سوائے واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پورے مجمع میں اگر میں پوچھ لوں کہ مقتدی کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، کوئی ایک نہیں جانتا ہو۔ تو کیا ہم چھٹا ساڑ بنائے گئے ہیں یا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے رب نے کوئی یوں ہی ہمیں پیدا کر دیا ہے؟ شاید لوگ یہ سوچتے ہوں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جانا نہیں ہے؟ اگر تم نے یہ سوچا ہے تو تم سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں۔ ہر کوئی آ کر صرف جنت ہی بانٹتا ہے، پیر آئے تو جنت بانٹے، خطیب آئے تو جنت بانٹے، اور جی نقیب آئے تو جنت بانٹے، شاعر آئے تو جنت بانٹے، اتنا مطلب ابھار ابھار کر کے بس جیسے جنت یہیں لوناوا کے گاؤں کے بغل ہی میں آباد کی گئی، یہ اٹھایا اور یہ دے دیا، یہ مقصد ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ جائیں گے کہاں، جنت میں یا دوسرے گھر میں، مگر اتنا ہم بیٹے موچ پہ تاؤ دھر کے پھرتے نا، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی ہے، پروف ہے۔ ہمارے جلسوں میں اگر قوم کو اللہ کا خوف دلایا گیا ہوتا تو ہمارے سنیوں کی تعداد مسجدوں میں زیادہ ہوتی، مزاروں پہ نہیں۔ آج سنیوں کی تعداد مزاروں پہ زیادہ ہے، مسجدوں میں نہیں۔ اور شاید ہماری سنی قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مزار والے بزرگ لوگ ہیں نا، چاہے نماز ایک کو مت پڑھو، یہ سب پکڑ کے جنت میں ایسے ڈھکیلیں گے، یہ تیری یہ تیری یہ تیری۔ پورے ہندوستان کے بزرگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو ساری دنیا کے ولیوں کا تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مسلمان مر جائے تو اس کو قبرستان میں دفن مت کرو، اٹھا کے گڈھے میں پھینک دو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہ نماز نہیں پڑھیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ عجب لاجک ہے۔ سیاست ہمارے پاس نہیں، قیادت ہمارے پاس نہیں، دولت ہمارے پاس نہیں، سورس ہمارے پاس نہیں، دنیا میں کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈالتا، اتنی ذلت ہے، کوئی شعور نہیں۔ بس اتنے بڑے سے سیاستدان لوگ ہیں، اتنے دماغی لوگ ہیں کہ شاید ان سے بڑا ابو علی سینا، سقراط اور بقراط بھی ان کا شاگرد تھا۔ ہاں، جب بیٹھیں گے چائے کے ڈھابلی پہ تو لندن اور امریکہ سے نیچے بات نہیں کرتے ہیں۔ جن کی ان کے گھر کی مرغی نہیں سنتی نا، وہ لیکچر دیتے ہیں
امریکہ، برطانیہ اور جرمنی اور کینیڈا کو۔ مطلب یہ کہ ہمارا سیاسی شعور مر چکا ہے اور مقصدیت کے بھینٹ چڑھنے کے بجائے بے مقصدیت کے تربت پر ڈفلی بجا رہی ہے، اور پھر بھی لوگ بڑے خوش ہیں۔ آزادی ہند سے لے کے اب تک کا جو ہمارا اپنا تجربہ اور ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اس قوم کو اتنا زیادہ ذلیل کر دیا گیا ہے کہ اب آج کی تاریخ میں منہ کھولنے سے یہ قوم ڈرتی ہے، بولنے سے ڈرتی ہے، مست اپنے حال میں ہے۔ سال بھر میں 1000 1500 عرس ہوتا ہے ہندوستان بھر میں، یہ کھچڑے کا موسم آ گیا یا تعزیہ کا موسم آ گیا، یہ بابا کا عرس آ گیا، اب علم بلم اٹھانے کا موسم آ گیا، جھنڈا لے کے جائیں گے یہاں سے غازی سرکار بہرائچ شریف۔ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دین کی یہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت جہالت، اونلی جہالت ہے۔ 2-4 سال سے تو یہ جنگلی پن چالو ہے، تازیوں کے ساتھ بت لگا دیے گئے، مورتیاں رکھ دی گئی ہیں، اور ہمارا سنی بت پرستی کر رہا ہے، بت پرستی۔ 50 ویڈیو اور فوٹو میرے پاس موجود ہے تازیوں کے، جہاں مولانا لوگ، پیر لوگ سب تازیہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مورتیاں لگی گلے میں لٹک رہی ان تازیہ بابا کو۔ بدقسمتی سے یہ سارا دھندا، گورکھ دھندا اور یہ جنگلی پلس صرف سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ مولانا ڈر کے نہیں مارے بولتا نہیں بیچارہ، اگر بول دیا تو سٹوا ناراض ہو جائے گا، بول دیا تو صدر سیکرٹری خزانچی ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ناراض ہو جائے گی، اگر بول دیا تو نذرانہ کٹ جائے گا، آگے پھر بلائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو حق بولنے سے روک رہا ہے، اور گمراہی کے اس دلدل میں ہماری قوم کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار اس کا ہے؟ ہم نے پورے ملک میں لوگوں سے پوچھا ہے کیا ہے تعزیہ، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ کس کے غم میں اٹھاتے ہو؟ کیوں بناتے ہو تم تعزیے؟ تمہیں حسین کے نام پہ تعزیہ تو یاد آتا ہے، حسین کا کربلا میں آخری سجدہ یاد نہیں آتا؟ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے کوئی مائی کا لال کربلا میں اس کنڈیشن میں بھی ان کی سجدے اور ان کے عبادت کا رنگ کوئی بدلا ہو تو مجھے بتاؤ۔ جان جاتے جاتے خدا کو سجدہ کر کے یہ میسج نبی کے نواسے نے دیا ہے کہ اگر قیامت کی صبح تک ایسے حالات دین مصطفیٰ پہ آ جائیں تو یہی کردار اپنانا۔ حسین شہید اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کا علم بلم اور تعزیہ بازیہ اٹھاؤ، اس لیے شہید ہوئے تھے خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ بچے قربان کر دیے، جوان قربان کر دیے، بھائی بھتیجے قربان کر دیے، رشتہ دار قربان ہو گئے، خود کی جان پیش کر دی۔ 82 میں سے 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، مگر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ کربلا میں حسین نے نبی کا لایا ہوا سجدہ بچایا تھا نا، اللہ رب العزت نے وہ اعزاز دیا ہے۔ ہم حسین کے نام کا جھنڈا بنڈا نہیں لگاتے، حسین دل میں رہتے ہیں، دل میں۔ ہاں، اگر وہ نہ ہوتے نا کربلا میں تو آج شناخت ہماری ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ سجدوں کا وقار، یہ مسجدوں کے مینارے، یہ قرآن کی پاکیزہ تلاوت، یہ سب کچھ صدقہ ہے حسینی کردار کا۔ اس لیے او سنیوں، کس جنگل میں گھوم رہے ہو تعزیہ لے کر کے؟ دنیا کے نقشے پہ ایک کربلا ہے جو عراق میں ہے،
کرم فرماؤں نے ہر گاؤں میں کربلا بنا رکھا ہے. ہاں ایک چھوٹکا کربلا ہے اور بڑکا کربلا ہے. وہ کیا آشا ملیدہ اگربتی لوبان بولے کہ جی مہندی نکالی جاتی ہے اور جی وہ 4 دن تک اس کو گھمایا جائے گا, پھر بڑے عزت و وقار کے ساتھ چوک پہ لایا جائے گا تو اس کے آگے پیچھے کچھ کودنے والے بندر کی طرح کودتے رہتے ہیں. ان کو پھایک بولتے, پھایک. یہ ضمیر فروشی, یہ بے غیرتی. حضرت زین العابدین کربلا کے چشمدید گواہ ہیں. یہ تنہا بچ کے آئے تھے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. لگ بھگ 40 سال تک کربلا کے بعد مدینے میں رہے, کبھی بھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا. ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے, ان کے آوان و انصار ان کے سامنے شہید ہوئے, ان کے والد بزرگار ان کے سامنے شہید ہوئے. ان کو غم نہیں تھا. یہ پھٹے پڑے ہیں 1400 سال کے بعد. ہاں وہ تعزیہ کا لائیں, پنی لائیں, چمچمی لائیں, بانس کی پھٹی لائیں, ایسا سجا سنوار کر کے ہنسی 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 ہنسی. جاہل کہیں گے. بند کر دو یہ جنگلی پن. حسینیت تعزیہ اٹھانے کا نام نہیں ہے, حسینیت مصطفیٰ کے دین پہ ذبح ہو جانے کا نام ہے. پہچانو اپنے آپ کو, شعور بیدار کیجئے. امام اہل سنت نے فرمایا جو تعزیہ کے سامنے ملیدہ, آشا, فاتحہ, درود اور خطاب فرماتے ہیں وہ مولوی پیٹ پالنے والے ہیں. دیکھ لو فتاوی رضویہ آپ رکھ. ہماری قوم نے یہ بولے یہ تعزیہ کو نہیں مانتا ہے, یہ سنی نہیں ہے. ارے واہ, کیا تمہارے پاس بہت بڑھیا لائسنس ہے جاری کرنے کا کہ جو تعزیہ کو نہ مانے وہ سنی نہیں ہے, تم سنی ہو. کچھ یہ ترک دیتے ہیں, ارے ہمارے دادا پر دادا لکڑ دادا پکڑ دادا سے ہی سب چلا آ رہا ہے. ایک بار نہیں منایا تھا تو بھینس مر گئی تھی, ایک بار نہیں رکھا تو وہ لڑکا مر گیا. ہم کو 40 سال ہو گئے اس کے خلاف تقریر کرتے ہوئے, ابھی تک ہم نہیں مرے ہیں, ایک دم زندہ ہے. اگر تعزیہ رکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے تو میری طرف سے اجازت ہے, ہر گھر میں ہر آدمی کے نام کی الگ الگ تعزیہ ہونی چاہیے. اگر تعزیہ سے کوئی نہیں مرتا ہے بھائی صاحب تو مت مرو بھائی صاحب, بنا لو سب لوگ تعزیہ. یہ کیا لوجک ہے جو باؤنسر جا رہی ہے. تعزیہ رکھیں گے تو مریں گے نہیں, بیمار نہیں ہوں گے. ہم نے ایسے ایسے تعزیہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا, ناک رگڑ رگڑ کر کے دو مرنے کی دعائیں مانگتے اور موت نہیں آتی. اس لیے خدا کے لیے اور سنی اپنے حال پر رحم کرو, اپنے حال پر. تعزیہ تعزیت سے بنا ہے. تعزیت کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی مر مرا جائے نا, اس کے ہاں جا کر کے غم کے الفاظ کہنا, بھائی صاحب صبر کیجئے, ان اللہ مع الصابرین, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا. اس کو تعزیت کہتے ہیں. تو کیا کربلا والوں کو تم مردہ مانتے ہو؟ ارے کربلا کی شہید مردہ ہے کہ زندہ؟ قرآن جن کے زندگی کی گارنٹی دیتا ہو, جب وہ زندہ ہے تو یہ تعزیہ وازیہ کیا بلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ذہنی عیاشی, بے غیرتی, بے شرمی, ملت کی بہو بیٹیوں کو برسر بازار رسوا کرنا, گلی کوچوں میں جلوس نکال کر کے پیسہ وصولنا اور ہنگامہ بپا کرنا اور اپنی جہالت کا ڈھول پیٹنا تاکہ لوگوں کو لگے بہت بڑا اس کی محبت کا شوق چرا رہا ہے امام حسین کی محبت میں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کربلا جا کے آئے وہاں تعزیہ نہیں دیکھا حضرت ہم نے. ابھی ہم پھر 12 تاریخ کو جا رہے ہیں کربلا, بغداد, کوفہ, نجف, کربلا, قاسمین,
سب دیکھا کئی بار، پھر بھی جا رہے ہیں۔ جھک جھک کے دیکھا امام حسین کے مزار کے آس پاس، اس جالی سے اس جالی سے، عباس علمبردار کے ادھر، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاں، شہزاد گانے مسلم کے ہاں، مسیب میں دیکھا، کاظمین میں دیکھا، کوئی نہیں، پورے عراق میں کہیں یک کو تازیہ نہیں، نہ چھٹکا ہے نہ بڑکا ہے۔ یہ ہندوستان کے ہمارے لوگ پگلائے ہوئے بیٹھے، اسی میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ کس قدر ہمارے ہاں جہالت ہے۔ ان جلسوں کا کیا مقصد ہے؟ روپے خرچ ہوتے ہیں، لوگ بلائے جاتے ہیں، آپ کا وقت برباد ہوتا ہے۔ آپ کو اگر صحیح معنوں میں علم نہ سکھایا جائے، اچھی بات سچی بات نہ بتائی جائے، تو میرے اتنی دور سے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں خوش کرنے نہیں آیا ہوں، میرے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں، مجھے خود پتا نہیں کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میں کہاں سے آپ کو ٹکٹ دوں؟ ہمارے پیر صاحب وعدہ کیے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ میں نے ایسے پیروں سے وہیں اسٹیج میں پوچھ لیا آپ جائیں گے؟ تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر جیسا برگزیدہ بندہ جس کی شان میں قرآنی آیتیں اتری ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے کہ یہ نبی بن کر آتا۔ وہ عمر کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کیا حشر کے میدان میں کہ میں نے سب کی بخشش کر دی مگر ایک کو نہیں بخشا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ عمر تو نہیں ہے جو بخشا نہیں گیا۔ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان ڈر کے مارے رستہ بدل دیتا تھا، آقا کریم فرماتے ہیں مفہوم حدیث، عمر جب تو رستہ چلتا ہے نا اور شیطان تجھے دیکھتا ہے تو تیرے ڈر سے وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمر کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ اعلان کیا میں نے کسی کو نہیں بخشا مگر ایک کو بخشا ہے، تو فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں رب کی ذات سے وہ عمر ہی بخشا گیا ہوگا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خوف اور امید کے بیچ کی ایک کیفیت ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ رب سے ڈرتے بھی رہیے، اس کی رحمت کی دہلیز پر کشکولے گدائی لے کے بھیک بھی مانگتے رہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ جس دن یہ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہیں گے ہم ہی جنت میں جائیں گے، سمجھ لینا کہ آپ کا باپ بھی نہیں جائے گا اس معاملے میں، اگر یہ کنڈیشن آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے۔ جنت خریدی نہیں جاتی ہے، اللہ کے کرم سے ملتی ہے، رب کی عنایت سے ملتی ہے۔